ملک کی خاطر سب کو معاف کرنے، بات کرنے اور سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں، لیکن ملک کا پیسہ چوری کرنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا دو ٹوک موقف، ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں ملک بھر میں عام انتخابات کا مطالبہ کیا۔ آئندہ ہفتے سے بھرپور انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنوں سے خطاب میں جہاں الیکشن مہم کا اعلان کیا، وہیں یہ بھی واضح کیا کہ کس نے قاتلانہ حملہ کیا اور کون کون ملوث تھا، لیکن سب سے سمجھوتا کرنے اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے پتہ ہے کس نے حملہ کیا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بار پھر دہرایا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان نے پورے ملک میں انتخابات کا مطالبہ بھی کیا۔ میں بار بار یہ کہتا رہا، جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا۔ اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا۔ سابق وزیر اعظم نے پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کا موازنہ کرتے ہوئے ملک میں جاری مہنگائی کے اعداد و شمار بھی بتا دیے۔ یہ بھی کہا کہ کتنے افراد ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی 6% پہ، آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے۔ مایوسی ہے کہ 8 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کپتان بولے، بڑا شور مچایا تھا کہ ڈالر 200 سے نیچے لاؤں گا، خدشہ ہے ڈالر 300 پر پہنچ جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنے کی پیش گوئی بھی کر دی۔